السلام علیکم ناظرین، کیمپس ٹی وی کے ساتھ میں ہوں جنید اقبال، ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز، ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ۔ آج کے اسپیشل انٹرویو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی زویا شوکت، جو کہ 2024 میں سیمسٹر ایکسچینج پروگرام کے دوران USA میں زیر تعلیم رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے ڈپارٹمنٹ آف کمیونیکیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کا انتخاب کیوں اور کیسے کیا؟ سو بیسیکلی میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے پہلے ہزارہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے پہلے میں نے ایروناٹیکل انجینئرنگ کے لیے پریکٹس کی تھی، اس کا میں نے ٹیسٹ دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر نہیں ہوا۔ تو میرا شوق تھا کہ میں اس طرح کے کسی فیلڈ میں جاؤں، پروفیشنل فیلڈ میں جاؤں۔ تو مجھے جو ہے وہ میری خالہ نے یہ سجیسٹ کیا تھا کہ آپ CSS کریں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ CSS کرنے کے لیے جو اچھی فیلڈ ہے، جو آپ کو کرنٹ افیئرس سے جو ہے وہ لنکڈ رکھتی ہے، وہ میڈیا اسٹڈیز بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ IR بھی ہے، پولیٹیکل سائنس بھی ہے۔ تو بیسیکلی میں نے جب کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز کا نام فرسٹ ٹائم سنا تھا تو مجھے یہ فیلڈ بہت زیادہ اچھی لگی اور اٹریکٹ کیا مجھے اس نے، کہ مطلب نام سے ہی مجھے بہت زیادہ یہ اچھا لگا۔ تو پھر میں نے پتہ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ ہزارہ یونیورسٹی جو ہے وہ یہ پروگرام آفر کرتی ہے۔ تو پھر میں نے اس پروگرام میں جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروایا، اور اس طرح سے میرا کمیونیکیشن میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن۔ تعلیمی سفر کے دوران آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اس تعلیمی سفر کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے چیزیں میں نے سیکھی ہیں، بہت زیادہ اسکلس جو ہیں وہ میں نے ڈیولپ کی ہیں۔ اسٹارٹنگ سے ہی ہمیں جو ہے وہ میڈیا اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں نیوز پیپر پہ لکھنا، اس پر کام کرنا، اس کو ڈیزائن کرنا سکھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فرسٹ سیمسٹر سے ہی ریڈیو میں شوز کرنا، اس کے لیے اسکرپٹ لکھنا، اس کے اوپر بولنا، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈیجیٹل میڈیا کس طرح سے آپ یوز کرتے ہیں، اس میں آپ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو لکھتے ہیں، لوگوں تک ڈسیمینیٹ کرتے ہیں۔ کیمپس TV میں ہم نے کام کیا، کیمپس TV میں ڈفرینٹ سافٹ ویئر سیکھے۔ تو جو یہ تعلیمی سفر ہے وہ بہت زیادہ میرے خیال سے بینیفیشل اور فروٹفل رہا ہے۔ آپ نے سیکھنے کی بات کی تو آپ کو اس دوران آپ کا کوئی یادگار لمحہ یا کہانی جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ ان 4 سالوں کے دوران جو سب سے زیادہ میرے خیال سے میرے لیے یادگار ہے، یا مجھے بہت زیادہ جو ابھی تک بھولتا نہیں ہے، وہ میرا ایکسچینج سیمسٹر تھا، جو میں نے امریکہ میں جو ہے وہ ایک سیمسٹر لگایا۔ اور اس کا کریڈٹ بھی جو ہے وہ میں ڈپارٹمنٹ کو اس طرح سے دینا چاہوں گی کہ ڈپارٹمنٹ نے میرے میں اتنی سکلز ڈیولپ کی، مجھے بولنا سکھایا، مجھے لکھنا سکھایا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ایک پروفیشنلی ٹرین کیا کہ میں ایک فلی فنڈیڈ سیمسٹر ایکسچینج اسکالرشپ کو جو ہے وہ ون کر سکی۔ اور پھر وہاں پہ جا کر وہاں کا ایکسپوجر، وہاں کی چیزوں کو دیکھنا، وہاں کے لوگوں سے سیکھنا، اور پھر وہ واپس آ کر اپنے ملک میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا، تو میرے خیال سے سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور سب سے زیادہ جو میرے لیے فروٹفل رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور میری اپنی جو ہارڈ ورک تھی، تو وہ یہ میرا ایک سیمسٹر تھا جو میں نے امریکہ میں ایک سیمسٹر لگایا تھا۔ 4 سالوں کے دوران آپ کو کن مشکلات کا سامنا رہا؟ 4 سالوں کے دوران اگر میں بات کروں، جو سب سے بڑی مجھے مشکل جو ہے لگتا ہے جو پیش آئی ہے، وہ بیسیکلی بس تھی، جو کہ روز کا آنا جانا جو ہے، روز کا سفر کرنا۔ ایبٹ آباد سے میں آتی ہوں روز آنا، تو مجھے سب سے زیادہ مشکل وہ لگتا ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے کہ وہاں سے صبح سویرے نکلنا، پھر یہاں پہ 5 بجے تک اپنی کلاسز لینا، پھر 5 بجے یہاں سے جانا، تو آپ کا جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا پیچھے نا، اپنی فیملی کے لیے کہہ لیں، یا پھر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے مطلب کہ باقی ایکیڈیمکس کو دینے کے لیے بھی، کہ صرف ویکینڈ ہی بچتا ہے، ایسی ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ زیادہ چیزوں پہ فوکس کر سکتے ہیں، ادروائز جو ہے زیادہ تر ٹائم آنے جانے میں آپ کا گزر جاتا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ جو مشکل پیش آئی میرے خیال سے وہ یہ بس تھی، ٹرانسپورٹ تھی۔ اچھا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے ان 4 سالوں کے اندر کیا کچھ سیکھا جس کا آپ کی شخصیت کے اوپر ایک گہرا اثر رہا؟ جو ایسی چیز جو میری شخصیت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوئی ہے، شاید وہ ریڈیو ہے۔ وہ اس طرح سے کہ میری ماما مجھے یہ بات کہتی ہوتی ہے کہ ریڈیو نے جو ہے وہ تمہیں بولنا سکھا دیا ہے، مطلب کہ انہوں نے شاید یہ چیز آبزرو کی ہوگی، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ کس طرح سے میری جو کنورسیشن ہے یا کمیونیکیشن سکلز ہیں ان میں امپروومنٹ آئی ہے، اور کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ میری ریڈیو پہ جو ہے وہ شوز کرتی ہوں، فرسٹ سیمسٹر سے کر رہی ہوں اور انوالو ہوں، تو وہ مجھے یہ بات کہتی ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال سے کانفیڈنس
کانفیڈنس بہت زیادہ آیا ہے، لوگوں کو ریچ کرنا، ان سے بات کیسے کرنی ہے، کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے، تو یہ چیزیں بہت زیادہ شخصیت پہ ان کا بہت اثر ہوا ہے۔ اچھا زویا، آخر میں آپ ہمارے ناظرین کو اور نئے آنے والے طلباء و طالبات جو ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میرا نئے آنے والے طلباء و طالبات و ناظرین کے لیے یہی پیغام ہوگا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اپنی لائف میں، جس بھی کام میں جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں اپنی لائف میں، وہ جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ کریں، پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں اور اپنا فل دیں، مطلب اپنا 100% دیں اپنی طرف سے۔ وہ آپ کا جو ہے وہ آپ کو اس کا پھل ملتا یا نہیں ملتا، وہ آپ کو کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا، لیکن پہلے سے ہی مشکل کو دیکھ کے ہی جو ہے وہ اس سے ڈر جانا، اس سے پیچھے ہٹ جانا، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو بھی اپرچونیٹی آتی ہے، میرا تو یہ ماننا ہے کہ آپ کے سامنے کبھی بھی کوئی بھی اپرچونیٹی آتی ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، اس کو آپ اویل کریں، اس کو یہ سمجھ کے مت چھوڑیں کہ شاید یہ آپ کا مطلب کہ آپ شاید یہ نہیں کر پائیں گے یا یہ شاید آپ اس میں نہیں سلیکٹ ہو پائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو میرے خیال سے اپرچونیٹی ملتی ہے اس کو اویل کریں۔ بہت شکریہ زویا۔ اس کے ساتھ ناظرین، آج کا ہمارا انٹرویو اختتام پذیر ہوا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔